إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حاضرین کرام، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، ہم تمام مسلمان اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے، اور عبادت کا دوسرا نام توحید ہے۔ توحید کو ہم عبادت کہہ سکتے ہیں اور عبادت کو ہم توحید کہہ سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں تو ایک طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بجا لا رہے ہیں تو ایسی صورت میں دوسری طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ عبادت اور توحید دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور یہ عبادت کبھی بدنی ہوتی ہے اور کبھی قلبی اور اعتقادی ہوتی ہے۔ ہم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اپنے اعضاء اور جوارح سے کرتے ہیں، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم اپنے دل کے ذریعے سے، اپنے دماغ کے ذریعے سے، اپنے عقیدے کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ توحید اور توحید کے لیے جد و جہد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کرام نے کیے، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے توحید سے بالکل پر نظر آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مراحل کو اگر ہم طے کریں تو توحید کی مختلف اقسام کو ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پائیں گے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام توحید کی ایک قسم کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں، تو کبھی ابراہیم علیہ السلام توحید کی دوسری قسم کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ حجت اور دلیل کو بیان کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ سامنے جس طریقے کی قوم ہے اسی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے دلیل اور حجت کو پیش کرتے ہیں، اور یہ دلیلیں، یہ حجتیں، یہ آزمائش، یہ عذاب اور یہ ابتلا، سب کچھ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کی توحید کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہے، ان کی زندگی ایک ایسے ماحول میں گزرتی ہے جو مختلف چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے، انبیاء کرام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے ان کو کہ وہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن و دماغ کے اندر، ان کے دل کے اندر غیر اللہ کی عبادت سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتے تھے۔ بعثت سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہ سے بچا رکھا تھا۔ بعثت سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی تھی، بتوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو پسند نہیں کیا۔ بعین ہی یہی چیز، یہی صورت ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اس گھر کا مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو تراشتا ہے اور بیچتا ہے، اور آپ کی قوم ان بتوں کی عبادت کرتی ہے۔ ایسے ماحول میں جس میں توحید کا نام لینے والا ایک شخص بھی نہیں ہے، اس ماحول میں دعوت دینا اور توحید کی طرف بلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جن سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، جن کو آپ نصیحت کرتے ہیں، وہ آپ کے والد گرامی ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے والد، ایک بیٹا اپنے باپ سے حجت اور بحث کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو رائے ہدایت کے لیے بلاتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے۔ انداز بھی انتہائی پیارا ہے، دیکھتی جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، ان کی توحید کو، ان کے انداز کو، دلیلوں کے پیش کرنے کے انداز کو، کسی کو مخاطب کرنے کے انداز کو، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، آپ کیوں ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ دراصل اگر دیکھا جائے تو بتوں کو پوجنے والے حقیقت میں بت کو نہیں پوجتے ہیں، بلکہ جس کی شبیہ بنائی جاتی ہے اسے پوجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہی کرتی تھی، بظاہر بتوں کو پوجتی تھی، لیکن جن کی شبیہ تیار کی گئی تھی انہی کو پوجتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے سوال کیا تو دو چیزوں کا سوال کیا کہ اے میرے والد، آپ کیوں ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جب کسی کو پکاریں گے، کسی کے سامنے گڑگڑائیں گے، کسی کے سامنے اپنی بات کو رکھیں گے، تو اگر وہ نہیں سنتا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ آپ اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اپنی ضرورت کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، آپ ان کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے جو سنتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص اگر سنتا نہیں ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے تو سامنے والے کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر کم از کم اندازہ لگا لیتا ہے کہ سامنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دور سے کوئی جا رہا ہے، آپ اس کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں، لیکن وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے، تو آپ اس کے اشارے سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے درمیان عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ گزرتے ہیں تو ہنگامے کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں سے سلام کا اشارہ کرتے ہیں، دوسرا شخص فوری طور سے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سلام کا اشارہ کرتا ہے۔ کبھی ہم سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہیں تاکہ سامنے والا یہ سمجھ جائے کہ ہم سلام کہہ رہے ہیں اور سامنے والا اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں بھی جن بتوں کی عبادت کی جاتی تھی اگر وہ سن نہیں سکتے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے حالات کو، ہماری کیفیت کو دیکھ سکتے، ہمارے چہرے کے تاثرات کو دیکھ سکتے، ہماری گڑگڑاہٹ کو دیکھ سکتے، ہمارے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ سکتے، ہمارے مشکلات کو ہمارے چہرے سے پڑھ سکتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان دو چیزوں کی طرف جب اشارہ کیا گیا تو ایسی صورت میں اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جو ذات نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، وہ کسی کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتی۔ جو سننے اور سمجھنے پہ قادر نہیں ہے وہ کسی کی حاجت کو کہاں سے پوری کر سکے گی؟ اگر کوئی شخص گونگا، بہرا اور اندھا ہو تو کیا وہ کسی دوسرے کی حاجت کو پوری کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ اندھا ہے تو سامنے والے کے تاثرات کو نہیں دیکھ پائے گا، اگر وہ بہرا ہے تو اس کی آواز کو نہیں سن پائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری نہیں کر پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ مکالمہ
توحید کی دو دلیلوں پہ مبنی ہے۔ ایک یہ کہ جس شخص کی عبادت کی جائے یا جس ذات کی عبادت کی جائے وہ ذات ایسی ہونی چاہیے جو ہر بات کو سن سکے اور ہر چیز کو دیکھ سکے، اور یہ کامل طریقے سے یہ دونوں وصف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے سن رہا ہے، اور سب سے مخفی چیز جو پہاڑوں کی تہوں کے اندر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت کی جانب اس مکالمے کے اندر اشارہ کیا گیا، اور یہی توحید ہے۔ مزید آگے آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک مکالمہ کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری قوموں کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم جو کہ ستاروں کی، سورج کی پرستش کرتی تھی، اس قوم کے ساتھ ایک عجیب سا مکالمہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات ڈھلی تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا، تو کیا کہا؟ قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے، بعض علماء نے جو بات ذکر کی ہے، میں اس تناظر میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس مکالمے کو یہاں پہ ذکر کیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے کہ انبیاء کرام اس سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہیں کہ ستاروں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ میرا رب ہے۔ پوری قوم جس کی عبادت کرتی تھی، جس کی عبادت اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا، تو کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو قبول کر لیتے کہ یہ ستارہ جو نکلتا ہے یہ میرا رب ہے، یہ چاند جو نکل رہا ہے یہ میرا رب ہے، یہ سورج جو نکل رہا ہے یہ میرا رب ہے۔ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک دوسری چیز بتلانا چاہتے تھے۔ جب رات ڈھلی اور ستاروں کی پرستش کرنے والے ستاروں کی پرستش کرنا شروع کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سارے لوگ خوش ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری موافقت کی ہے، ہمارے دین کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جب تک وہ دکھائی دے رہا ہے تب تک تو میں اس سے مانوس ہوں، لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور ایک چیز جو ایک وقت میں موجود ہو دوسرے وقت میں موجود نہ ہو، یہ چیز رب اور معبود نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بات کا ذکر کیا وہ یہ کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ حقیقت میں رب کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کرتا ہے، اسے دھیرے دھیرے تکمیل تک پہنچاتا ہے، دھیرے دھیرے اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ تکمیل یا آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے، تو اسے رب کہا جاتا ہے۔ رب یربو، کسی چیز کو بڑھانا، پالنا، بڑا کرنا۔ تو اگر کوئی چیز ایک وقت موجود ہو دوسرے وقت موجود نہ ہو تو وہ کس طریقے سے آپ کو پال سکے گی، آپ کو بڑھا سکے گی؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر انکار کیا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں تو موجود رہوں گا لیکن وہ ڈوب جائے گا، تو کس طریقے سے میری پرورش کرے گا۔ فلما رأى القمر بازغا، ستارہ ڈوبا، چاند طلوع ہوا، تو چاند کی پرستش کرنے والوں کی موافقت آپ نے کی۔ کیا کہا؟ ھذا ربی، اس کے تعلق سے بھی کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔
چاند بھی ایک اٹھتا رہا، اس کے بعد ڈوب گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر اب میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو ایسی صورت میں گمراہ افراد میں داخل ہو جاؤں گا۔ ستاروں کی پرستش کرنے والے خوش ہوئے، پھر اس کے بعد انکار کی صورت میں ان کو سمجھایا گیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چاند کی پرستش کرنے والوں کی موافقت کی گئی، پھر جب چاند ڈوب گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ لئن لم یہدنی ربی، کہ یعنی ابھی تک مجھے ہدایت نہیں ملی، یعنی تمہیں بھی ہدایت نہیں ملی۔ تخاطب کا یہ انداز کہ غلطیوں کو اپنی جانب سے مٹا جائے، سامنے والے سے یہ نہ کہا جائے کہ تم غلطی پہ ہو، تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسی عبادت کر رہے ہو، نہیں۔ تخاطب کا یہ انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے ملتا ہے کہ غلطیوں کو اپنی جائے، غلطیوں کی نشاندہی جب کی جائے تو اس کو اپنی جانب منسوب کیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اس طریقے کی عبادت کرتے ہو، تم لوگ گمراہ ہو۔ کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہوں، یعنی تمہارے جیسا میں بھی گمراہ ہو جاؤں۔ لیکن کھل کر نہیں کہا گیا، بلکہ غلطی کی نسبت اپنی جانب کی گئی، گویا جس چیز پہ یہ لوگ قائم تھے وہ غلط تھا اور وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے۔ مزید صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تینوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس میں ایک طرف اور اشارہ کیا گیا ہے کہ جو رب ہوگا وہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہوگا۔ هذا ربي هذا أكبر، کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ تو گویا یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ رب سب سے بڑا، سب سے عظیم ہوگا، اور اسی چیز کو ہم ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں اور تکبیرات میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اپنی اذانوں کو بھی ہم اسی سے شروع کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھی ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ بہت ساری عبادتیں، بہت ساری فضیلتیں اس اللہ اکبر کی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی جانب اشارہ کیا۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگ، جو شرک تم کر رہے ہو اس شرک سے میں بری ہوں۔ ستارے کو دکھلایا گیا، چاند کو دکھلایا گیا، سورج کو دکھلایا گیا۔ ان تینوں کو دکھلانے کے بعد پوری قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جو کام تم لوگ کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور اس سے میں بری ہوں۔ پوری حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پہ قائم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی موافقت دل سے نہیں کی۔ یہاں پہ رب تعالیٰ نے جس بات کو ذکر کیا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ان جیسا بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جیسے الفاظ استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اس آیت کے اندر بھی دو چیزوں کا ذکر ہے، اور پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید کو ثابت کریں، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر شرک کو دور کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد جو بات کہی، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے پھیر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہے۔ حنیفاً یکسو ہو کر، حنیف کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزوں سے کٹ کے آپ کسی ایک جانب مائل ہو جائیں، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ یعنی شرک کی تمام صورتوں کو ترک کر کے، تمام معبودان باطل کو ترک کر کے ہم نے اپنے چہرے کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پھیر دیا ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔
یہی اصل لا الہ الا اللہ کا مقصود ہے کہ سارے معبودان باطل سے اپنے آپ کو ہٹا لیا جائے، ان سے اپنے رخ کو موڑ لیا جائے اور اپنے چہرے کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پھیر دیا جائے۔ اسی لیے توحید کے دو پہلو ہیں، ایک ہر قسم کے معبودان باطل کا انکار، ہر قسم کی الوہیت اور عبودیت کا انکار، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبودیت اور الوہیت کا اثبات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وما انا من المشرکین۔ اتنا ہی نہیں، توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ کفر کا انکار لازمی ہے، شرک کا انکار لازمی ہے۔ اسی لیے فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی بات کرتا ہوں اور غیر اللہ کے سامنے بھی سر جھکاتا ہوں، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید تھی وہ توحید خالص تھی، جس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ نہیں تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکالمے کو ذکر کیا، ایسا نہیں کہ آپ نے برات کا اظہار کر دیا، آپ توحید پہ قائم ہو گئے، آپ نے توحید کو قبول کر لیا تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی۔ ہدایت پانے کے باوجود آپ سے لوگ بحث کریں گے، توحید پہ قائم رہنے کے باوجود آپ سے لوگ لڑیں گے، اور یہ شرف ہے اہل حدیثوں کے لیے، توحید پرستوں کے لیے، کہ توحید پہ قائم رہنے کے باوجود لوگ ان سے لڑتے ہیں، انہیں باطل اور گمراہ قرار دیتے ہیں۔ آج آپ توحید پہ قائم ہیں، شرک کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے، اور یہ بالکل عام چیز ہے جو اہل حدیثوں کے تعلق سے کہی جاتی ہے۔ یہ بالکل عام سی بات ہے جو توحید پرستوں کے تعلق سے کہی جاتی ہے، کہ اگر تم نے توحید کو اختیار کیا، اہل حدیثوں کے منہج کو اختیار کیا، تو تم گمراہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ عام طور سے ہی شبہ پھیلایا جاتا ہے۔ یہاں بھی قوم کے افراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ بحث اور حجت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو، مباحثہ کرتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، حالانکہ اس کی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل نہیں کی۔ مزید دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، آگے بڑھیے۔ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور مباحثہ و مناظرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جب اس تک پہنچتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اس تک پہنچتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اس کے سامنے اپنی دعوت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو اختلاف کس چیز پہ ہوتا ہے؟ رب ہونے پہ۔ رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی آیتیں پڑھی گئی ہیں، ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زبان سے جو چیز ذکر کی ہے وہ رب ہے، ہذا ربی ہذا ربی ہذا ربی، اور اس کے بعد یہاں بھی جو مکالمہ ہوتا ہے وہ رب ہونے کے تعلق سے، کہ رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا رب ربی الذی یحیی و یمیت۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جب تک معبود کی صفت کو بیان نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا امتیاز حاصل نہیں ہوگا، اس کو امتیاز حاصل نہیں ہوگا، اس وقت آپ اس کو دوسروں سے الگ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ رب کے دو اوصاف کو یہاں پہ
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے دو وصف کو، دو صفت کو ذکر کیا ہے کہ رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور رب وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ نمرود کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، اس نے سوچا کہ زندگی تو میں بھی دیتا ہوں اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ دو شخص کو بلایا جو قید خانے میں تھے، بلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک شخص کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اسے موت دے دی اور میں نے اسے زندگی بخشی۔ اس کے سامنے زندگی اور موت کا جو معنی تھا، جو مفہوم تھا، وہ یہی تھا کہ کسی کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو یہ زندگی ہے، اور کسی کو قتل کر دیا جائے تو یہ اس کو موت دینا ہوا، اور جو شخص ان دونوں چیزوں کو کرے گا وہ رب کہلائے گا۔ سوچیے کتنی فسفسی سی دلیل ہے، کتنی ہلکی سی دلیل ہے۔ اگر اس طریقے سے رب کو پہچانا جاتا تو ہر شخص رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا، کوئی بھی اٹھتا اور کسی کو دو گولیاں ڈال اس کے بھیجے میں ڈال دیتا اور ختم کر دیتا اور کہتا کہ میں رب ہوں اس لیے کہ میں نے اس کو موت دی ہے، اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیتا، کہتا کہ میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں دلیلیں سامنے آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی اس کو نمرود نے دوسرے ڈھنگ سے سمجھا اور دوسرے ڈھنگ سے اس نے اس کا جواب دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو کوئی ایسی دلیل دینی چاہیے جس کا کوئی جواب نہ۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی بھی آپ توحید پرستوں کے سامنے کوئی بات پیش کریں گے تو ہمیشہ شبہات ظاہر کریں گے۔ توحید پرست جب کوئی بات غیر توحید پرستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کی دلیل میں شبہ نکالیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا درست نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ آپ بھی گھر کی چھت پہ چڑھنے کے لیے وسیلہ پکڑتے ہیں، آپ بھی اپنا کام کسی اعلیٰ مقام پہ پورا کرانے کے لیے کسی بیچ کے آدمی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، آپ بھی شور سے لگاتے ہیں۔ تو وسیلے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس سے وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بلند بالا ہے، جو بادشاہ یہاں کے دنیا کے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ بلند بالا ہے، اس لیے درمیان میں کسی نہ کسی کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ یہاں بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل دی۔ قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم صرف اتنا کر دو کہ اسے مغرب سے نکال دو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ کسی انسان کی یا کس دنیا کے اندر کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال دے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ذات کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران و پریشان۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو صفت کا ذکر کیا اور صفت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فعلی صفت کا ذکر کیا جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں، اور وہ سورج کا مغرب سے نکالنا۔ مزید آگے بڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھاتے رہے، سمجھے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا انہیں سمجھانے کا۔ جب ان کے عید کا دن ہوا، تہوار کا دن ہوا اور سارے افراد چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ سمجھانے کا انداز
نفرت اپنی جگہ ہے، بتوں سے نفرت اپنی جگہ، لیکن کسی بھی کام کے پیچھے اگر آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ کام بیکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی۔ دعوت کا طریقہ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے جب قوم آئی اور دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ پریشان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین انداز میں ذکر کیا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ جب وہ لوٹ کے آئیں تو اسی بڑے کی جانب رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بڑا بت ہونے کے باوجود، ان کا معبود ہونے کے باوجود انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب یہ بات ہوئی اور یہ قصہ ہوا تو بڑے عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو ان بتوں کے سامنے کھانا پیش کرتے رہے، کھانا دیتے رہے انہیں اور کہتے رہے الا تاکلوا، کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا، کسی بات کا جواب نہیں دیتے ہو تم لوگ؟ انداز دیکھیے، اصل میں یہ انداز جو ذکر کیا گیا ہے، یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے لیے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، تمہارے بت بھی نہیں کھاتے ہیں، تمہارے بت بھی کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، اور یہ انداز جو بیان کیا گیا ہے، یہ انداز ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم نے زبان سے ادا کر دیا تو اب ہم سے شرک کا صدور نہیں ہوگا۔ یعنی یہی چیز اگر ہم اپنے اولیاء کے تعلق سے سوچیں اور ان کی قبروں کے تعلق سے سوچیں تو جو افراد ان قبروں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کرتے ہیں، یہ افراد جنہیں اولیاء ہم کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئی ہے، اسی طریقے کا عقیدہ کفار مکہ بتوں کے تعلق سے رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے بتوں کے تعلق سے رکھتی تھی۔ وہ بھی صالحین اور نیک لوگ تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے اولیاء تھے، وہ بھی کھاتے تھے اور بات کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کی حالت یہ ہو گئی مرنے کے بعد کہ جب ان کی شبیہیں تیار کی گئیں تو وہ کھانے پہ بھی قادر نہیں تھی اور سننے اور بات کرنے پہ بھی قادر نہیں تھی۔ کفار مکہ جن بتوں کی بات کرتے تھے وہ بھی سنتے اور کھاتے نہیں تھے۔ آج مسلمان جن قبروں کی پرستش کرتے ہیں، جن قبروں کو پوجتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے اور جواب نہیں دیتے۔ حقیقت میں یہاں پہ توحید کی وہ چیز بیان کی گئی ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے سمجھنے کی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ہے، کہ جس طریقے سے کفار مکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کفار بتوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے تھے، اپنے چیزوں کو پیش کرتے تھے، نظر و نیاز کو پیش کرتے تھے، اس کے باوجود وہ نہیں کھاتے تھے۔ آج بھی ہم جو کچھ پیش کرتے ہیں اپنے اولیاء کے سامنے، ان سے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں، دعوت کے طریقے اپنانے کے بعد، توحید کو اختیار کرنے کے بعد، اگر آپ کی توحید پہ ذرے پڑے، آپ کو شرک کے لیے مجبور کیا جائے، یا آپ ایک ایسے ماحول میں رہیں جہاں صرف شرک ہی شرک ہے اور آپ دین کو اچھی طریقے سے قائم نہ کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ آپ وہاں سے الگ ہو جائیں۔ اور یہ پیغام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم سے اور جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، میں ان سے الگ ہو کے جا رہا ہوں۔ اس شہر کو، اس مکان کو ہی چھوڑ دیا جہاں پہ توحید کی دعوت کارگر نہیں ہو رہی تھی،
جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے پیدا نہیں ہوئے، اور یہی ایک مومن اور توحید پرست کا شیوا ہونا چاہیے کہ اسے ایک ایسے مقام پہ رہنا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی توحید کو برقرار رکھ سکے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے سکے، اپنے دینی شعائر کو قائم کر سکے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے مزید آگے بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی ضروریت کے لیے توحید کی دعا کی اور شرک سے دور رہنے کی دعا کی۔ آدمی اگر مومن ہو، موحد ہو، تو ایسی صورت میں اپنے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توحید پہ قائم رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ضروریت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم غور کریں تو قوم نوح میں جس طریقے سے شرک پھیلا، اور جن لوگوں نے شرک کو سب سے پہلے انجام دیا، ان کے والدین سب موحد تھے، ان کے آباء و اجداد موحد تھے، لیکن دھیرے دھیرے دین تبدیل ہوتا گیا اور شرک ان کے اندر در آیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ذکر کی ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم توحید پہ ہیں تو اپنے لیے توحید پہ ثبات قدمی کی دعا کریں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی کریں کہ ہمارے بعد ہماری ذریت، ہماری اولاد، ہماری نسل توحید پہ قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب، دیکھیے ساری جگہوں پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا ہے۔ رب اجعل، اے میرے رب، اس شہر کو، اس ملک کو، اس مقام کو پرامن بنانا، اور مجھے اور میرے اولاد کو، میرے بیٹوں کو بچانا کہ وہ بتوں کی پرستش کریں۔ بچانے کا حکم دیا، دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچائے، اور یہ دعا ہر مومن کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ توحید پہ ہیں تو کبھی آپ کا دل مائل نہیں ہو سکتا ہے شرک کی جائے۔ شرک اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ شیطان اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ان سے توحید غائب ہو گئی اور ان کے دلوں کے اندر شرک آ گئی۔ آج ہم مسلمان جو ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں اولیاء کرام کے قبروں کے ساتھ یا پھر پیروں کی قبروں کے ساتھ، یہ سارے کے سارے شرک دراصل اسلام لانے کے بعد بھی داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر شبہات نے، شہوات نے، شیطان نے ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف مائل کر دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام پہ قائم ہیں، جبکہ ہم حقیقت میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کے مثل قائم ہیں۔ مزید آگے بڑھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ دیتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، تفصیلی قصے ذات انہوں نے ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو مکے کے اندر چھوڑ دیا اور پلٹنے لگے تو ان کی بیوی نے پکارا، کئی بار پکارا، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، دیکھیے غور کیجیے کہ توحید کس قدر اس گھرانے کے اندر موجود تھی۔ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیا جائے، میرے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا جائے اور آپ چلے جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں۔ نبی کی بیوی کیا جواب دیتی ہے
اذن لا یضیعنا، کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس مقام کا تصور کیجئے جہاں پہ ایک قطرہ پانی نہیں تھا، اس مقام کا تصور کیجئے جہاں پہ کھانے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس مقام کا تصور کیجئے جہاں پہ کوئی انسان نہیں تھا، اس مقام کا تصور کیجئے جہاں پہ کوئی جانور نہیں تھا، اس مقام کا تصور کیجئے جہاں پہ پرندے پر نہیں مارتے تھے۔ اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیا، اور کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی تھا۔ یہ کھجوریں اور یہ پانی کتنے دن تک چلتے وہ خود جانتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین، اور اسی کو یقین کہا جاتا ہے، اور یہی وہ یقین ہے جو توحید کی ایک قسم ہے، ایک نوع ہے، جو توحید کے انواع میں سے ایک نوع ہے۔ ایسا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کہتی ہے کہ اذن لا یضیعنا، کہ اگر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم یوں ہی ہلاک اور برباد نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ ضائع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے que ہلاک ہونا، برباد ہو جانا، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حاجرہ کہتی ہیں الی من تترکنا، کس کے بھروسے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ الی اللہ، اللہ کے بھروسے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں رضیت، اگر اللہ کے بھروسے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں راضی ہوں۔ اس کے اندر جو توحید کی بات پائی جا رہی ہے وہ ایک یقین، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسباب پیدا کرے گا۔ یہاں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، تھوڑی سی کھجوریں اور چند پانی تھے، زندگی کے اسباب چند دنوں کے بعد ختم ہونے والے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے رضیتوں کا لفظ جو کہا کہ میں راضی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مزید آگے بڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں پہ بھی توحید کا ذکر ہے، اور یہاں توحید کی دو قسموں کا ذکر ہے، اور یہ دو چیزیں ہر عبادت کے اندر پائی جانی ضروری ہے، ایک امید اور دوسرا خوف۔ کوئی بھی عبادت آپ انجام دیں تو امید اور خوف اس عبادت کے اندر پائے جانا چاہیے۔ عبادت کی کے شرائط میں سے، اس کے ارکان میں سے ہیں جس کے بغیر عبادت آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب بھی آپ کوئی عبادت انجام دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عبادت کی قبولیت کی امید رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس عبادت کو انجام دیجیے۔ یہ دو چیزیں ہر عبادت کے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ تصور کیجیے، خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو قبول کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی امید اور قبول نہ ہونے کا ڈر، دونوں چیز۔ حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے لیکن قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، عبادتیں اگرچہ صحیح ہیں، ہماری عبادتیں شریعت کے مطابق ہیں، پھر بھی اس کی قبولیت کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں وقت پہ، باجماعت، تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ،
تمام سنتوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے باوجود ہمیں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے۔ یقین نہیں ہو سکتا کہ ہماری عبادت قبول ہوگی، لیکن یہ امید ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ ہر عبادت کے اندر قبولیت اور عدم قبولیت کا شائبہ رہتا ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہو۔ قبولیت ایک الگ چیز ہے، اور چیز کی اس عبادت کی ادائیگی ایک دوسری چیز ہے۔ اس آیت کے تعلق سے حضرت وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو رونے لگتے اور کہتے تھے کہ اے خلیل الرحمن، اللہ کے خلیل، آپ اللہ کے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، پھر بھی ایک خوف سا ہے کہ کہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ ہم اللہ کے حکم کو تو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں انبیاء کرام بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں۔ تو ہم جتنی بھی باتیں کریں اس کے اندر امید اور خوف کا پائے جانا ضروری ہے، اور یہ امید اور خوف توحید کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اب آئیے تھوڑا سا قربانی کی طرف، اس لیے کہ قربانی قریب ہے۔ قربانی قریب ہے، اور قربانی کا مفہوم جو اصل میں ہوتا ہے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قربانی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے تقرب کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا نذرانہ پیش کرنا، جس کو ہم دوسری زبان میں، آسان زبان میں نیاز کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا نذرانہ پیش کرنا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں۔ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کی قربانی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے امت محمدیہ کے لیے، کسی کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ قربانی کسی بھی شکل میں ہو، بکری کی شکل میں ضروری نہیں ہے، کسی بھی شکل میں اللہ کے حضور کچھ پیش کیا جاتا اللہ کے تقرب کے لیے، تو ایسی صورت میں آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا دیتی، اور یہ اس سے نذرانے کی، اس قربانی کے قبول ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔ اور یہی چیز یہاں بھی پیش کی گئی تھی، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من راح فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنہ۔ جمعہ کے دن کا ذکر ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سب سے پہلی گھڑی میں مسجد پہنچتا ہے، سب سے پہلے مسجد پہنچتا ہے، تو اس شخص کی طرح جس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی دی۔ پھر اس کے بعد کئی قربانیوں کو ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس نے ایک انڈے کی قربانی دی، یعنی ایک انڈے کا نذرانہ پیش کیا، جسے آپ دوسری زبان میں، یعنی عام زبان میں اگر سمجھنے کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو جیسے بتوں کے سامنے پرساد چڑھایا جاتا ہے، یہ اصل میں نیاز ہے، یا قبروں کے سامنے یا قبروں کے نام سے نیازیں بانٹی جاتی ہیں، یہی اصل قربانی ہے جسے ہم اپنی زبان میں قربانی کہتے ہیں، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور کسی چیز کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کرنا، یہ قربانی ہے۔ اگر ہم غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بانٹتے ہیں یا کھاتے ہیں یا پیش کرتے ہیں تو یہ غیر اللہ کی قربانی ہے، جسے ہم پرساد بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری زبان میں اولیاء کے نام کی نیازی بھی کہہ سکتے ہیں۔
اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شکل میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ یہ قربانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ یہاں پہ توحید کی اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو اس کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بیٹا اور وہ نبی دونوں کی دونوں برضا اور رغبت اللہ کے اسم کی تعمیر کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے آج مسلمانوں کے لیے سنت قرار دی گئی۔ جو قربانیاں ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، ان قربانیوں سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو صاف کریں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں ٹھہرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صاف کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ جھاڑو لگا دیں اور جھاڑو لگانے کے بعد گھر کو صاف کر دیں، بلکہ حقیقت میں طہارت اور پاکی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک ظاہری پاکی، جو گندگی ہم دیکھتے ہیں اس کو صاف کر دیتے ہیں، یہ پاکی ہوئی، اور دوسری اور حقیقی پاکی اپنے دل کی، یا یہاں پہ خانہ کعبہ کی پاکی ہر قسم کے بتوں سے اور غیر اللہ سے۔ یہاں پہ جو پاکی کہی گئی ہے وہ دو طرح کی پاکی مراد ہے۔ بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا اور کسی غیر اللہ کو وہاں پہ رکھا نہیں جائے گا، اور دوسرے یہ کہ بیت اللہ کو ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھا جائے گا۔ یہی ضرورت ہمیں بھی ہے کہ اپنی قربانیاں پیش کرنے سے پہلے اپنے دلوں کو ہر قسم کے شرک سے پاک کریں، ہر قسم کے شرک سے، اور جنہیں ہم شرک نہیں سمجھتے اور حقیقت میں شرک ہے، اس سے بھی ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اور ہم اپنی عبادت کے اندر، اس قربانی کے اندر انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس کا خیال رکھیں۔ اگر ہم توحید پرست ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی معاملے میں نہیں پکارتے، تو ایسی صورت میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، حنیفاً کا لفظ استعمال کیا، یکسو ہو کر، ہر چیز سے الگ ہو کر، خالص ہو کر۔ تو ہماری قربانیاں بھی خالص ہونی چاہیے اور توحید کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا چاہیے تاکہ ہماری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دمبا پیش کیا، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے قربانیوں کو جب اللہ کے حضور پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم دائم رکھے اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے اور ہماری قربانیوں کو قبولیت بخشے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔